السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی جگہ پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو بھرے غیر مرئی نقطے کو تکنے میں مصروف تھی۔ نائمہ بیٹا کہاں ہو؟ تنویر صاحب کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹکا تھا۔ جی بابا آ رہی ہوں، انہیں جواب دیتی وہ تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی کہ اگر بابا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ جی بابا آپ نے بلایا؟ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کچھ دنوں میں ان کے چہرے کی ساری رونق ختم ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر رکھی دوائیاں اس بات کا ثبوت تھیں۔ وہ کینسر کے مریض ہیں۔ ان کے پاس وقت کم تھا۔ وہ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے۔ میری بیٹی کہاں غائب رہتی ہے؟ 2 گھڑی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ تمہارے بوڑھے باپ کے پاس وقت کافی کم رہ گیا ہے۔ وہ ایک نظر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے۔ بابا ایسی باتیں مت کیا کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ وہ اپنا ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے نہیں بولتے کہ تمہارا کوئی نہیں، اللہ ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جب اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے جانے سے مجھے تکلیف ہوگی تو وہ کیوں آپ کو مجھ سے چھین رہا ہے؟ کافی دیر سے دماغ میں مچلتا سوال پوچھ بیٹھے۔ بیٹا اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنی ناشکری کی وجہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ تنویر صاحب اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اپنے باپ کی خوبصورت باتیں سنتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں ابھی بھی آنسو کے نشان تھے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اقبال احمد کی 2 اولادیں تھیں، بیٹا تنویر اقبال اور بیٹی شائستہ اقبال۔ اپنے دونوں بچوں کے رشتے انہوں نے خاندان میں ہی کیے تھے۔ تنویر اقبال کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، جبکہ شائستہ اقبال کا نصیب ان کے پھپھو کے بیٹے سے جڑا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شادی کے 2 سالوں بعد شائستہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے حاشر رکھا تھا۔ شادی کے 4 سالوں بعد تنویر اقبال کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے نائمہ رکھا۔ نائمہ کی پیدائش کے 5 سال بعد ہی ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے نائمہ کی تربیت انہوں نے خود کی تھی، حالانکہ انہیں اتنے لوگوں نے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن تنویر صاحب نے ان لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد وہ اسے نظر انداز کر دے۔ وہ ایک اسکول میں معمولی سے ٹیچر تھے۔ نائمہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک وہی تو تھے جو اس کا سب کچھ تھے۔ اس کی اپنی پھپھو سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ٹوکتی۔ نائمہ ان کا ایسا رویہ صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے برداشت کرتی تھی۔ حاشر سے بھی اس کی نہیں بنتی تھی۔ اسے وہ کافی مغرور لگتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ کمرے سے باہر آئی تو تنویر صاحب باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی۔ وہ ان کو بولتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ تنویر صاحب کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بنتا تھا۔ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ ڈاکٹر نے ان کا خیال رکھنے کی اسے سختی سے ہدایت کی تھی، جسے وہ پورے دل و جان سے پورا کر رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ تنویر صاحب کو دوائی کھلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب سے اسے اپنے بابا کی بیماری کا پتہ چلا تھا تب سے ہی وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اسے تو کسی چیز کا ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سارا وقت اپنے بابا کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گئی۔ سکرین پر عدنان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی اس وقت کال دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے ساری حقیقت بتا دینی چاہیے؟ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑی کافی دیر سے سوچ رہی تھی۔ وہ ڈھیٹ بنا اسے پھر سے کال کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل سائلنٹ کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ اسے کچھ نہیں بتائے گی۔
وہ اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ تکیے پر سر رکھ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانتی تھی کہ نیند اتنی آسانی سے نہیں آئے گی، لیکن وہ پھر بھی زبردستی آنکھیں بند کیے لیٹ گئی، اور پھر نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ عدنان غصے سے موبائل اپنے ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت کسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس سے اپنا نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نائمہ فون اٹھاؤ۔ وہ دوبارہ سے کال ملاتا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ نائمہ فون اٹھاؤ۔ جیسے نائمہ اس کی بات سن رہی ہو۔ یار تم کیوں کر رہی ہو ایسا میرے ساتھ؟ کیا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ جو بھی بات ہے ہم دونوں مل کر حل کر لیں گے، ایک بار تو میری کال اٹھاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے میسج کر کے فون سائڈ پر رکھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے چل رہا تھا۔ ہار ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ عدنان خان تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بگڑی ہوئی اولاد۔ بچپن سے ہی اس کی ہر بات پوری کی گئی تھی، اسی وجہ سے وہ کافی خود سر اور ضدی بن گیا تھا۔ ماں باپ اس کے ہر وقت اپنے بزنس میں مصروف ہو کر اسے بھول ہی چکے تھے۔ وہ ملازموں کے ہاتھوں پلا تھا۔ اس کا ایک ہی دوست شافع تھا۔ دونوں میں بچپن سے ہی کافی گہری دوستی تھی۔ وہ اس کے ہر الٹے کام میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو ملازمہ ناشتے کی ٹیبل پر اس کا پسندیدہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں، ماتھے پر بال بکھیرے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ناشتہ کرتا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ اسے امید پر کہ شاید اس کی آج نائمہ سے ملاقات ہو جائے۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے وہ تیزی سے اس کی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی جونیئر تھی۔ پروفیسر کلاس میں ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی دوست کی جانب بڑھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سدرا کو باہر آنے کا اشارہ کر کے کلاس سے باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ڈرتی ڈرتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے سچ بتاؤ، نائمہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی وہ میرا فون اٹھا رہی ہے۔ اس کا غصہ دیکھ کر سدرا ڈرتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یونیورسٹی میں ایک تم ہی ہو جس سے اس کی اچھی دوستی ہے۔ تمہارے پاس 3 دن ہے، کسی بھی طرح کر کے مجھے ساری معلومات لا کر دو۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا اپنے مخصوص انداز میں چلتا پچھلے گارڈین کی جانب بڑھ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اکثر ہی نائمہ فارغ وقت میں بیٹھا کرتی تھی۔ یار کہاں ہو تم؟ کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد تھا جب ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ نائمہ بیٹا، تم نے اپنی ساری چیزیں رکھ لی ہیں نا؟ تنویر صاحب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ڈر بھی رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے اسے بار بار حوصلہ دے رہے تھے۔ اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر اتار کر وہ اپنے اسکول کے لیے نکل گئے تھے جہاں وہ سالوں سے پڑھاتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لڑکی رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ سینئرز کے ایک گروپ نے اسے روکا تو وہ ڈر گئے۔ وہ اسے دیکھ کر ہی پہلی نظر میں پہچان گئے تھے کہ وہ نیو اسٹوڈنٹ ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ لگتا ہے کہ آج تمہارا پہلا دن ہے۔ ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ وہ چہرے پر شرافت کا چولا چڑھائے اس سے پوچھ رہے تھے۔ نائمہ ایک ہی نظر میں ان لوگوں کو پہچان گئی تھی۔ نہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے پتا ہے میری کلاس کہاں ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے ان لوگوں کو بولتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ یونیورسٹی کا سب سے بدماش گروپ تھا۔ اس گروپ میں 4 لڑکے تھے جن سب کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا۔ نائمہ نے ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ اس گروپ کا لیڈر علی اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے ہماری بات تو مان لو۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہم تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تم ہو کہ ہمیں غلط سمجھ رہی ہو۔
چہرے پر شرافت کا نقاب پہننے سے کوئی شریف نہیں بن جاتا۔ وہ ایک سخت نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کتنے دنوں تک عزت دار بنی گھومتی ہو، جلد ہی دیکھنا تمہارے سر سے یہ دوپٹہ بھی اتر جائے گا۔ تمہارے جیسی لڑکیاں میں نے بہت دیکھی ہیں، پہلے تو بڑی نیک بنتی ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد ہی اپنی اوقات میں آ جاتی ہیں۔ نائمہ نے اس کے ایسے الفاظ سنے تو بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر رکھ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ علی کے لیے یہ تھپڑ غیر متوقع تھا۔ وہ غصے سے گال پر ہاتھ رکھتا اسے گھور رہا تھا۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، انتظار کرنا میرا۔ علی کبھی بھی اپنی بے عزتی نہیں بھولتا۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی دھمکی سن کر ایک لمحے کو تو وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نائمہ، تجھے اب اس سے دور رہنا ہے۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئے، اس بات سے انجان کہ کوئی بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس کے جانے کے بعد عدنان بھی سر جھٹکتا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ علی کا کلاس فیلو تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے عدنان کی اس سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ کافی بار تو علی اپنی فضول حرکتوں کی وجہ سے اس سے مار بھی کھا چکا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا باپ بھی ایک بزنس مین تھا، اسے ان کے ہی پیسوں کا غرور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیو اسٹوڈنٹ کے آنے پر علی انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ نائمہ کا انداز دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بلیک عبائے میں ملبوس وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اسے الگ ہی احساس سے دوچار کر گئی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی بہادری سے متاثر ہوا تھا۔ نائمہ کے جانے تک وہیں پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو وہ بار بار اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ نائمہ اپنی کلاس میں داخل ہوئی تو کافی سارے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو سارے اسٹوڈنٹ باتیں چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس کا پہلا دن کافی اچھا گزرا تھا۔ کلاس سے نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یونیورسٹی پوائنٹ نکلنے والے تھے۔ اس کا ارادہ پوائنٹ سے ہی واپس جانے کا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس کے دماغ میں آج کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ علی کی دھمکی سن کر وہ کافی ڈر بھی گئی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اسے یونیورسٹی جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کا ایک بار بھی علی اور اس کے دوستوں سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں آج کل ویلکم پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہر کوئی اس پارٹی کے لیے کافی پرجوش تھا۔ وہ بلیک فراک پر بلیک ہی حجاب لیے کافی منفرد لگ رہی تھی۔ شاید اسے بلیک کلر کچھ زیادہ ہی پسند تھا۔ اسے دیکھ کر عدنان کے دماغ میں یہی سوچ آئی تھی۔ وہ خود بھی بلیک سوٹ میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نائمہ، تمہیں وہاں پر کوئی لڑکی بلا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی تیزی سے آ کر اسے ایک جانب اشارہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے کون بلا رہا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کلاس کے اندر داخل ہوئی تو کسی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اندھیرے سے تو اسے ہمیشہ سے ہی ڈر لگتا تھا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، وہ تیز تیز دروازہ بجاتے ہوئے بولی۔ یہ جو تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب یہیں پر ساری رات بیٹھی رہو، کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ باہر سے علی کی نفرت بھری آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ پلیز دروازہ کھولو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ لیکن وہ نہ جانے کب وہاں سے چلا گیا تھا۔ عدنان کی نظریں کافی دیر سے نائمہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کہاں پر غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد علی مسکراتے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے نکلتا ہوا کلاس روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی ذہنیت کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ نائمہ سے بدلہ لیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ نائمہ، کہاں ہو تم؟
وہ کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب اس کا رخ اوپر کی منزل کی طرف تھا، جہاں پر دن کے وقت بھی اسٹوڈنٹ بہت کم آتے تھے۔ پلیز مجھے باہر نکالو، وہ ابھی بھی ہلکی آواز میں مدد مانگ رہی تھی۔ نائمہ کی آواز سن کر وہ تیزی سے کونے والے کمرے کی جانب بھاگا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پلیز مجھے نکالو یہاں سے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک ہی بات بول رہی تھی، ڈرو مت، میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھاتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ ان کچھ ہی منٹوں میں اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ پارکنگ میں آ کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ اسے پانی پلانے لگا۔ اب تم پرسکون ہو جاؤ اور بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہوا بھی ہے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتا ہوا بول رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، کوئی تمہیں اس طرح دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑا بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر نائمہ نے اپنا حلیہ دیکھا تو اسے کافی شرمندگی ہوئی۔ اس کا دوپٹہ ڈھیلا ہو کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ تیزی سے اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی اس کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ بس سٹاپ پر ہی گاڑی رکوا کر وہ اس کا شکریہ ادا کرتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے نائمہ کے دل میں اس کے لیے عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ علی بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی میں نہیں دکھا تھا۔ اس کے پہلے سیمسٹر کے پیپر ہونے والے تھے۔ وہ پچھلے گارڈن میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ سدرا کینٹین گئی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی دوستی یونیورسٹی کے شروع کے دنوں میں ہی ہوئی تھی۔ وہ کافی سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی تھی۔ یار بس کر دو، اور کتنا پڑھو گی؟ وہ اس کے سامنے سموسے کی پلیٹ رکھتے ہوئے بولی۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ وہ بغیر اس کی جانب نظر اٹھائے تیزی سے بولی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی کتابیں بند کیے سموسوں سے انصاف کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا دوبارہ عدنان سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ یونیورسٹی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دور درخت کی اوٹ میں کھڑا عدنان اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس نے اس کے سامنے نہ آنے کا سوچا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اس سے رات کو یاد کرے۔ ان کچھ مہینوں میں نائمہ کے لیے اس کے دل میں محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک فیصلہ کرتا وہ تیزی سے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ اس کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد اس نے اور شافع نے اپنا بزنس شروع کرنے کا سوچا تھا۔ پیپروں کے بعد ان لوگوں کی 20 دنوں کی چھٹیاں تھیں۔ یہ سارا وقت اس نے گھر میں اپنے بابا کے ساتھ گزارا تھا۔ سدرا سے اکثر اس کی فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ ان دنوں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ آج نائمہ کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ یونیورسٹی آئی تو بہت ہی کم اسٹوڈنٹ آئے تھے۔ ٹیچرز نے زیادہ کلاسز بھی نہیں لی تھی۔ وہ بور ہوتی جا کر پچھلے گارڈن میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ سدرا نے بھی 1 ہفتے بعد آنا تھا۔ اسے آج اپنے آنے کا فیصلہ غلط لگ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزاری کے لیے وہ ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ چونک گئی۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو عدنان کھڑا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے وہ بولی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تحمل سے میری بات سنو۔ وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے جواب کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم چاہے جتنا وقت لے لو، لیکن اچھے سے سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ وقتی جذبہ ہے۔ میں نے کافی عرصہ اس بارے میں سوچا ہے، اور میرے جذبات تمہارے لیے بالکل نہیں بدلے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اسے سکتے میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ نائمہ کو تو کافی دیر تک اس کی بات ہی سمجھ نہیں آئی۔
لیکن جب دماغ نے سگنل دیا کہ وہ صحیح سمجھ رہی ہے تو وہ حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ اتنا امیر گھرانے کا لڑکا ایک معمولی اسکول ٹیچر کی بیٹی کو کیسے پسند کر سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ سارا وقت اسی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ تنویر صاحب نے بھی اس کی غائب دماغی اچھے سے نوٹ کی تھی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ جانتے تھے کہ وہ خود ہی انہیں بتا دے گی۔ سدرا کے آنے کے بعد اس نے بھی عدنان کے پرپوزل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کا سامنا بہت کم ہی ہوا تھا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ایسے نظر انداز کر دیتے جیسے اجنبی ہوں۔ عدنان کا یہ انداز دیکھ کر نائمہ کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی، اور پھر ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ عدنان بڑی بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ دن بدن اس کی نائمہ سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ وقتی جذبہ ہے، کچھ دن اسے دور رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ شافع نے بھی اس کی غیب دماغی اچھے سے نوٹ کی تھی، اور وہ اپنا سارا وقت گھر پر ہی گزارتا تھا۔ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم آج کل کہاں گم رہنے لگے ہو؟ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ہی شافع اس سے ملنے آ گیا۔ وہ کافی دنوں سے اپنے دوست کی حالت دیکھ رہا تھا۔ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، وہ گمسم سا بولا۔ اگر تمہیں سچ میں کسی سے محبت ہو گئی ہے تو جا کر اسے بتاؤ، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا وہ میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی؟ وہ شافع کی جانب دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ تم نہ جانے کتنی لڑکیوں کا آئیڈیل ہو، لیکن وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی پریشانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس طرح کی لڑکیاں محبت سے زیادہ عزت کو ترجیح دیتی ہیں۔ تم اسے اپنے جذبات بتاؤ، لیکن یاد رکھنا اس کی عزت کا خیال رکھنا، وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ عدنان نے شافع کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسے پسند کرتا ہے، نہ ہی شافع نے اسے پوچھا تھا۔ ان دونوں کی تربیت سچ میں بہت اعلیٰ انداز میں کی گئی تھی۔ وہ دونوں ہی عورت کی عزت کرنا بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اگلے دن ہی وہ نائمہ سے ملنے یونیورسٹی چلا گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اسے اکیلی بیٹھی مل گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن نائمہ نے ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ لائبریری میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا اپنا اسائنمنٹ بنا رہا تھا کہ کوئی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نظر اٹھائی تو نائمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لائبریری میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے تمہارا پرپوزل قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوتی کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ میری یونیورسٹی کمپلیٹ ہوتے ہی تم میرے گھر اپنا رشتہ لے آنا۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، امید کرتی ہوں تم بھی اس بات کا خیال رکھو گے۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ وہ نظر جھکائے بیٹھا خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ لیکن پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ 3 سال انتظار کرنا عدنان کے لیے بہت مشکل تھا، جانتی ہوں، لیکن میرے بابا میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کریں گے۔ اگر تم اتنا انتظار کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں میں کر لوں گا، تم بے فکر رہو۔ کیا تم مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہو؟ کبھی کبھی تو تمہاری خیریت پوچھ سکتا ہوں۔ اپنا موبائل اس کی جانب بڑھاتا ہوا وہ بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ لو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے فون میں اپنا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا بہت شکریہ، میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے دھوکہ پسند نہیں ہے۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات ختم کرتی اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس پر اتنی مہربان ہوگی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں فون پر ہلکی پھلکی باتیں کر لیتے۔ میسج ہمیشہ سے عدنان ہی کرتا تھا۔ پیپروں کے بعد آج کل وہ اپنے بزنس میں مصروف تھا۔ یونیورسٹی آنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس کی خیریت وہ فون پر ہی دریافت کر لیتا۔ شافع اپنے دوست کو دیکھ کر اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں کرتا تھا۔ اس نے اتنے عرصے بعد اسے اتنا خوش دیکھا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ وہ دونوں کسی اہم میٹنگ کے پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔
کہ اچانک ہی شافع بولا تھا، لیکن وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے مان جائے، اور اگر نہیں مانتی تو اس کے گھر رشتہ لے کر چلے جانا۔ شافع اسے اپنے نایاب مشوروں سے نواز رہا تھا۔ اور رشتہ لے کر جائے گا کون؟ ماما بابا تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تمہارے نہیں ہیں لیکن میرے تو ہیں نا۔ شافع اسے ایک نیا آئیڈیا دیتا ہوا بولا۔ مشورہ تو تمہارا اچھا ہے لیکن میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ وہ لمحوں میں اس کے ارادوں پر پانی پھیرتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کام کے وقت اسے دوسری باتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں سنجیدہ شکل بنائے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ختم کر کے وہ گھر آیا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں کافی مصروفیت کی وجہ سے وہ ایک بار بھی نائمہ کو میسج نہیں کر پایا تھا۔ کچھ سوچتا ہوا وہ اسے کال ملانے لگا، لیکن حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب آگے سے اس کا فون بند آ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ صبح کال کرنے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ سے اسے کال ملائی تو اس کا فون اب بھی بند تھا۔ پھر وہ سارا دن وقفے وقفے سے اسے کال کرتا رہا، لیکن آگے سے ایک ہی بات سن کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ رات کو کچھ سوچتا ہوا وہ پھر سے کال ملانے لگا، لیکن دوسری ہی بیل پر اس کا فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں ہو تم؟ فون کیوں بند جا رہا تھا؟ جانتی ہو کہ کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اور چارج کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانتی ہو نا کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نائمہ نے فون بند کر دیا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ وہ کس دل سے اس سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کبھی اسے اس طرح آزمائے گی۔ ایک ہفتے پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ کافی خوش تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو خلاف توقع تنویر صاحب آج گھر پر ہی تھے۔ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج آپ اسکول نہیں گئے؟ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، لیکن آگے کا منظر دیکھتے ہی اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی ہو۔ تنویر صاحب زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ بڑی مشکلوں سے انہیں پڑوسیوں کی مدد سے وہ اسپتال لے کر پہنچی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کے جان سے پیارے بابا کو کینسر تھا، وہ بھی لاسٹ سٹیج کا۔ ان کے پاس وقت کم تھا۔ ڈاکٹر پلیز آپ کچھ کریں، کسی طرح میرے بابا کو بچا لیں، وہ بے بسی سے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، وہ جو بھی کہیں ان کی ہر بات پوری کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت کافی مشکل ہے، لیکن آپ کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ وہ اسے جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ گھر آنے کے بعد سے وہ ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ تنویر صاحب اپنی بیٹی کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے شائستہ بیگم کا نمبر ملایا۔ کیا تم آج آ سکتی ہو؟ مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد وہ سیدھا اپنی بات پر آئے۔ جی میں شام تک آ جاؤں گی۔ اور پھر اپنے وعدے کے مطابق وہ شام کو ہی ان سے ملنے آ گئی تھیں۔ اپنے بھائی کی بیماری کا سن کر تو ان کی آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ شائستہ چپ ہو جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بے بسی سے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ میں بس جانے سے پہلے نائمہ کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اسے اپنی بہو بناؤ گی؟ اپنے باپ کی بات سن کر کمرے کے باہر کھڑی نائمہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اسے فوراً سے ہی عدنان کا خیال آیا۔ اگر اسے اس بارے میں خبر مل گئی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ بھائی آپ بے فکر ہو جائیے، میں اسے اپنے بیٹے کی دلہن بناؤں گی، وہ فوراً سے اس رشتے پر حامی بھرتے ہوئے بولی، یہ سوچے بغیر کہ ایک بار اپنے بیٹے سے بھی اس کی مرضی پوچھ لیں۔ حاشر کو جب اس رشتے کا پتہ چلا تو اس نے کافی ہنگامہ کیا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور وہیں پر شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شائستہ بیگم نے اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا۔ اس دن کے بعد سے نائمہ نے عدنان سے سارے رابطے ختم کر دیے۔ اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی پر راضی ہو گئی۔ اپنی شادی کے بارے میں اس نے صرف سدرا کو بتایا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا
وہ کافی دیر سے سوچوں میں گم تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سدرا نے اسے جو اطلاع دی تھی اسے ہضم کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میں سچ کر رہی ہوں، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے بات ہوئی ہے، 2 دن بعد اس کا نکاح ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، مجھ سے بے وفائی کی تمہیں سخت سزا ملے گی نائمہ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے دھوکہ مت دینا۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب تھا، اس بات سے کہ انجام اس پر کیا گزر رہی ہے۔ شافع، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فون کان سے لگائے مختصر اسے ساری بات بتاتے ہوئے بولا، تم ایک بار پھر سوچ لو، یہ نہ ہو بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ وہ ایک اچھے دوست کا فرض نبھاتا ہوا بولا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، آج اس کا نکاح ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سادہ سے کپڑوں میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح میں بس چند لوگوں نے ہی شرکت کرنی تھی، سارے مہمان آ چکے تھے۔ نکاح خواں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا۔ شائستہ اور حاشر ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ پوچھو اس سے کہاں رہ گیا ہے؟ بھائی، میں نے اسے کب سے کال کر رہی ہوں لیکن اس کا فون بند جا رہا ہے۔ وہ ان سے نظریں چراتی ہوئی بولی، کیا تم نے اپنے بیٹے سے اس کی مرضی پوچھی تھی؟ وہ ایک سنجیدہ نظر ان پر ڈالتے ہوئے بولے، لیکن شائستہ بیگم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی خاموشی سے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ حاشر اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ انہیں بولتے ہوئے مہمانوں سے معذرت کرنے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ کسی کی آواز سن کر رک گئے۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے سکتا ہوں؟ عدنان ان کی جانب دیکھتا ہوا بولا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تنویر صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عدنان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، میرا نکاح کسی اور سے ہو گیا ہے۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے دھوکہ مت دینا، لیکن تم نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ کس کی اجازت سے تم اس سے نکاح کر رہی تھی؟ وہ غصے سے اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز میرا بازو چھوڑو، اور میری تکلیف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ مجبور تھی میں، کیا کرتی؟ اپنے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہ کرتی؟ اپنا ضبط کھوتی وہ چیختے ہوئے بولی، کیا مطلب تمہارا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوتا ہوا بولا، میرے بابا کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے، کچھ دن پہلے ہی اس بارے میں پتہ چلا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عدنان کے لیے یہ خبر حیران کن تھی، اسے اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن تم مجھے بھی تو بتا سکتی تھی نا۔ موقع نہیں ملا، اب جاؤ یہاں سے، کسی نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بے بسی سے اس کی جانب ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ میڈم ہوش میں آ جاؤ، کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح حاشر سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ کیا نکاح نامے پر آنکھیں بند کر کے سائن کیے تھے، جو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ وہ سکون سے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا، بابا یہ سب کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد تنویر صاحب دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو وہ بے چینی سے ان سے پوچھنے لگے۔ عدنان کی بات پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سائڈ پر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تنویر صاحب اسے کافی کمزور دکھ رہے تھے۔ کیا میں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر بعد ہی مسز خان دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ فوراً سے سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی اپنے ماں باپ کو ایمرجنسی میں بلوایا تھا۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کی ضد دیکھ کر مجبوراً اس کے ساتھ آئے تھے، لیکن یہاں پر تنویر صاحب سے ملنے کے بعد ان کے سارے خدشات دور ہو گئے تھے، ورنہ وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں اس نے کیسی لڑکی پسند کی ہے۔ مسز خان پیار سے نائمہ کو اپنے گلے لگاتے اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی انہیں کافی پسند آئی تھی۔ نائمہ ان کا اپنائیت بھرا انداز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں عدنان کی ماں، واقعی میرے بیٹے کی پسند لاجواب ہے، وہ ایک نظر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی صاحب، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد اسے باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا،
وہ آنکھوں میں آنسو عدنان کے باپ سے مخاطب تھے۔ بھائی صاحب آپ بے فکر رہیں، وہ اب ہماری بیٹی ہے، ہم اس بات کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے۔ نائمہ صبح اٹھ کر باہر آئی تو تنویر صاحب ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اٹھانے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بابا اٹھ جائیے، ناشتے کے بعد آپ کو دوائی بھی لینی ہے، وہ ان کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بابا آپ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ پلیز آنکھیں کھولے، وہ بے چینی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن نہ جانے کس وقت ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ہمت کر کے وہ اٹھی اور عدنان کو کال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ نائمہ کی حالت کافی خراب تھی۔ مسز خان اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالے ہوئے تھی۔ صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بیٹا اس کا خیال رکھنا، ابھی اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ گھر کے لیے نکلتے ہوئے مسز خان اسے ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ تنویر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو تھوڑا سا کھانا کھا لو، کب تک بھوکی رہو گی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ پلیز بابا کو واپس لے آؤ، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عدنان کا سہارا پاتے ہی وہ اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ وہ کافی دیر تک اسے یوں ہی خود سے لگائے تسلی دیتا رہا۔ چلو اب کچھ کھا لو، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ تنویر صاحب کی وفات کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ عدنان اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سارے گھر والے ہی اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے۔ نائمہ کے آنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اب وہ عدنان کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ عدنان کے زور دینے پر اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، ورنہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ شروع میں تو سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی اتنی محبت دیکھ کر وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ آج کل وہ ویسے بھی کافی خوش رہتی تھی۔ 1 مہینے پہلے ہی اسے اپنے امید سے ہونے کا پتہ چلا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی عدنان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اسے آفس سے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نائمہ اسے ایک نظر دیکھ کر چہرہ موڑ گئی۔ یہ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ تھا۔ یار معاف کر دو، میٹنگ کی وجہ سے دیر ہو گئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے کان پکڑتا ہوا معصوم چہرہ بنائے بولا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر نائمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، جبکہ وہ سکون سے اس کے سینے سے لگی آنکھیں موند گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔